چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خفیہ ایجنسی کی عدلیہ میں مبینہ مداخلت کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط پر از خود نوٹس لیتے ہوئے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بینچ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کو لکھے گئے الزامات پر مبنی خط کے بعد بنایا گیا ہے، جس میں ججوں کے رشتہ داروں کے اغوا اور تشدد کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں خفیہ نگرانی کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوششوں کے بارے میں ISI پر الزامات عائد کیے گئے تھے۔ خیال رہے کہ عدلیہ پر اس معاملے میں دباؤ میں اس وقت اضافہ ہوا جب پاکستان بھر کے 300 سے زائد وکلا نے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ کو ایک خط میں زور دیا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت خفیہ اداروں کی طرف سے عدلیہ میں مداخلت کے الزامات کا نوٹس لیں۔ وکلا کی جانب سے لکھے گئے خط میں مزید کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ تمام دستیاب ججوں پر مشتمل بینچ تشکیل دے کر اس معاملے کی سماعت کرے اور مفاد عامہ کے اس معاملے کی عدالتی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے۔ واضح رہے کہ جمعرات کو وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی تھی، جہاں کابینہ کی منظوری کے بعد عدالتی امور میں مداخلت کے خدشات کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا، اور سنیچر کو وفاقی کابینہ نے سابق چیف جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی کی سربراہی میں انکوائری کمیشن کے قیام کی منظوری دی، جو الزامات کی تحقیقات کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ تاہم پیر کے روز جہاں جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی، وہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے کیس کی سماعت 7 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دی ہے۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینے کے بعد اب اس 7 رکنی بینچ کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، اور بینچ ISI پر الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے کیس کی سماعت کو آگے کیسے بڑھائے گا۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے لکھے گئے خط سے متعلق از خود نوٹس لے کر احسن اقدام کیا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ سپریم کورٹ کے 7 رکنی ججز کی بجائے تمام ججز اس معاملے کی سماعت کرنے والے بینچ کا حصہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ جب 3 اپریل کو از خود نوٹس کی سماعت ہوگی تو یہ نقطہ سپریم کورٹ کے سامنے اٹھائیں گے۔ حامد خان کا کہنا تھا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، اور ہمیں کسی بھی معاملے پر ایسا تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ عدالت کمپرومائز ہوئی ہے۔ اس لیے بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو اس بینچ میں شامل کیا جاتا۔ دوسری جانب پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین عابد ساقی کا کہنا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط اور پھر ملک بھر سے 300 سے زائد وکلا کی طرف سے چیف جسٹس کو خط پر از خود نوٹس لیا ہے، تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ حقائق تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، کیونکہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے پاس انکوائری کمیشن سے بھی زیادہ اختیار ہے۔ واضح رہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کو کسی بھی ایسے واقعے سے متعلق از خود نوٹس لینے کا اختیار حاصل ہے جو یا تو مفاد عامہ کا معاملہ ہو یا پھر جہاں پر بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ بیرسٹر صلاح الدین احمد کے مطابق اس سلسلے میں سپریم کورٹ کو کسی ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، اور وہ براہ راست فیصلہ دے سکتی ہے۔ آغاز میں اس کی تشریح یہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی درخواست گزار سپریم کورٹ جائے اور پھر اس کی پٹیشن پر سپریم کورٹ فیصلہ دے دے۔ تاہم 1990 کے قریب سپریم کورٹ نے اس حوالے سے تشریح تبدیل کی اور از خود نوٹس کے تحت ہی سماعت کرنا شروع کر دی۔ بیرسٹر صلاح الدین نے بتایا کہ اس میں 2 قسم کے کیس ہوتے ہیں، ایک وہ جس میں کوئی درخواست گزار پیٹیشن لے کر جائے، اور دوسرا وہ جس میں از خود نوٹس لیا جاتا ہے۔ عابد ساقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا حکومت کی طرف سے بنائے گئے انکوائری کمیشن کی سربراہی کرنے سے معذوری ظاہر کرنا احسن اقدام ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حاضر سروس 6 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کے سامنے پیش ہوتے جن کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا عدالتی نظام پہلے ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور اب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ مقتدر حلقے ججز پر دباؤ ڈال کر اپنی مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں۔ عابد ساقی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک جائے اور ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں سزا دے، چاہے وہ کسی ادارے کا سربراہ یا بااثر شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔
تو کیا اب بھی حکومت کی جانب سے کوئی دوسرا کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں عابد ساقی کا کہنا تھا کہ تصدق حسین جیلانی کی طرف سے انکار کے بعد حکومت کے پاس اب کوئی آپشن موجود نہیں کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کوئی دوسرا انکوائری کمیشن تشکیل دے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔